سورۃ الاخلاص کی برکت۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں گیا تو وہاں مردے آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے بحکم ربی ان مردوں سے دریافت کیا کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ ان مردوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل ایک شخص نے ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھی تھی۔ ہم ایک ہفتے سے اس کا ثواب تقسیم کرنے میں مصروف ہیں، لیکن اس کا ثواب ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شخص کی خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی نصیحت کی۔ اس شخص نے بہت کوشش کی مگر وہ کلمہ شہادت نہ پڑھ سکا۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں جب بھی کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا کام کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا اور دوسروں کا مال دھوکے سے لیا کرتا تھا۔ غصے پر قابو۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کرائے پر مکان لے لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ یہودی کی دروازے سے متصل تھا، چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے سے پوری گندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ڈلتا تھا اور جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس سے شکایت نہ کی۔ ایک دن وہ یہودی خود ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی غصہ نہیں آیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں ان کے نہ صرف سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔